السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کرنا عقل مندی کا شیوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مصلحت کے مطابق تدبیروں کو توڑ دیتا ہے۔ قضاء کے سامنے کسی نہیں چلتی۔ ہر دماغ اور جاہل کی نصیحت کرنا ایسا ہے جیسے خنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ نماز اس طرح پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کے حضور دست بستہ کھڑے ہو۔ انسان اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس کی بد عملی اور غلط کاری پر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ گرفت کا انداز مختلف قسم کا ہو سکتا ہے۔ وہم کا کوئی علاج نہیں تو ہم پرست سے جو عقیدہ چاہیے منوا لیں۔ انسان غفلت اور گمراہی میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، جس کا نتیجہ ذلت اور خواری کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے۔ انسان کو حد ایک بیماری، حسد ایک بیماری ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اچھا ہنر مصیبت میں کام آتا ہے۔ پاکے روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو خدا کے ساتھ عہد توڑتا ہے اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ انسان لاکھ تدبیر کرے، تقدیر اسے وہیں لے جاتی ہے جہاں اس کا نصیب ہو، اور وہ خود تقدیر کے عزائم پورا کرنے کے لیے اسباب فراہم کرتا ہے۔ یہی میرے اللہ کا قانون ہے۔ اگر تم ضرورت مند کی مدد کرنے کے قابل ہو تو اس کی ہمدردی کے چند بولنا کافی نہیں، بلکہ تم پر فرض ہے کہ اس کی مدد کرو۔ انسان کو اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ نااہل سے محبت کرنے کا انجام ہمیشہ ذلت اور رسوائی اور ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔ احمق بد فطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کروا تو اس کا شر سے بچنا چاہیے۔ خدا پر توکل کرو، وہ قادر اور مطلق ہے۔
جو شخص صرف آغاز پر نظر رکھتا ہے وہ بصارت سے محروم ہے، اور جو انجام پر نگاہ رکھتا ہے وہ دور اندیش اور عقل مند ہے۔ وہ کبھی شرمسار نہیں ہوتا۔ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے۔ تمام کام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انجام پاتے ہیں، خواہ تم آنکھ بھی چمک لو۔ تحقیق کے بغیر کسی کے متعلق یوں ہی قیاس رائیاں مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تجھے خدا نے سلطان نہیں بنایا تو رعایا بن کر رہا۔ اپنی ذات کی نفی کے بغیر منزل پانا ممکن نہیں۔